میرے آقا والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے ہیں۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پیٹ سونے کے بنے ہوں گے اور جس میں یاقوت و سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس ہر دن کے بدلے، اس ہر روزے کے بدلے میں اس کو 1000 سونے کے دروازے محل جنت میں عطا ہوں گے، یعنی کہ ہر روزے کے بدلے میں 1000 سونے کے دروازے جنت میں عطا کیے جائیں گے، اور اس کے لیے صبح و شام تک یعنی کہ اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ہے اس مہینے کی یار، کہ جس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کریں، پھر اس کے کہنے کیا ہیں، اس کی تو مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اس مبارک مہینے کی اتنی برکت ہے، رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا، یعنی کہ روزہ رکھنے والا اس مبارک مہینے میں رات یا دن میں ایک بھی سجدہ کرے گا تو اس سے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا، اگر اس کے نیچے ایک سرے سے لے کر ایک گھوڑا سوار کرا جائے اور اس کو چلایا جائے تو 100 برس تک بھی چلتا رہے گا تو پھر بھی اس کے درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا کس قدر عظیم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث بالا کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والوں کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل عطا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں روزے داروں کے لیے کہ یہ بھی بشارت ہے، یہ بھی بشارت موجود ہے کہ صبح اور شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور میرے آقا والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ جو ہے جہنم کی آگ و عذاب سے ڈھال ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے پر وار کرتا ہے تو کسی نہ کسی چیز سے وہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان تلوار سے وار کر دے تو ہم ڈھال بنا کر تلوار کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے میرے آقا والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے اور عذاب سے
یعنی بچاتا رہتا ہے، اور قیامت میں جب دوزخ گنہگار پر حملہ آوری ہوگی تو حکم ہوگا وہ لوگ روزے دار مرے ہوں گے جو کہ مرنے کے وقت میں ان کا روزہ ہے، روزے کے وقت میں مر چکے ہیں، یعنی کہ شہری کھائی ہے، شہری کھانے کے بعد میں روزے کی نیت کر لی ہے، اور نیت کرنے کے بعد میں کچھ دیر کے بعد میں انتقال ہو گیا ہے، یا انتقال مغرب کے وقت ہو گیا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، جب وہ سامنے آئیں گے کہ جو لوگ جب اعلان لگایا جائے گا کہ جو لوگ روزے کی حالت میں انتقال کیے ہیں وہ سامنے آ جائیں، تو وہ تمام لوگ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کو پہچان لے گی، ان کی بو سونگھ لے گی، اور ان کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ یعنی کہ جو لوگ روزے کی حالت میں انتقال کرتے ہیں اور ان کو جہنم کی طرف ڈالا جائے گا تو دوزخ ان کی بو یعنی ان کے منہ کی بو کی وجہ سے پہچان لے گی کہ یار یہ تو روزے میں مرا تھا، تو دیکھ کر دوزخ 40 برس کے فاصلے پر اس سے دور ہٹ جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی، یعنی کہ آگ دور ہوتی جائے گی، کیونکہ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، اور جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ سے جب ہم اتنا ڈرتے ہیں تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جیسے ہی گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ اس سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ دروغے جنت حضرت مالک دوزخ کی آگ سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی ہے، تو اسے جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ تو آگ عرض کرے گی اسے کیسے پکڑوں، اسے کیسے جلا سکتی ہوں، اس کے منہ سے تو روزے کی بو آتی ہے، اس کے منہ سے تو روزے کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے کیا تو روزے دار مرا تھا، یعنی کہ روزے کی حالت میں مرا تھا؟ وہ کہے گا کہ جی ہاں۔ تو حضرت مالک کہیں گے کہ بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آگ تجھ کو جلا نہیں رہی ہے، آگ تیرا کچھ بگاڑ نہیں رہی ہے۔ یار بتاؤ تو صحیح روزے کی برکت کتنی ہے، روزے کا مرتبہ کتنا ہے۔ اگر انسان اس مبارک مہینے میں روزے رکھے تو اس کو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے تو کیا کہنے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان کی آخری دن بیان فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے، اور اس رات میں یعنی کہ اس کی رات میں قیام یعنی کہ تراویح سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے، جو اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کرے تو ایسا ہے جیسے کہ اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی کہ کوئی بندہ مومن نفل پڑھے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے فرض نماز ادا کی ہے، اور اس میں جو فرض ادا کیا اس مبارک مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے، اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں، یعنی کہ ایک کے بدلے 70 گناہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا کام ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں مومن کا رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا آج بیان کرتے ہیں
کہ جو بندہ اس مبارک مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزے رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس نے اجر میں کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں کا ہر کوئی شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو میرے آقا والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے۔ یار دیکھو تو صحیح اس مہینے کی کتنی برکتیں ہیں، اس مہینے میں کتنی رحمتیں ہیں۔ یار ایک روزہ رکھنے والے کو اگر ہم افطار کرائیں گے تو ہم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، چاہے اجر تھوڑا کم ملے، مگر یار افطار کراؤ تو صحیح اور کسی کو کھلاؤ تو صحیح۔ اس مہینے میں ہم خود تو کھاتے ہیں اور اسی مہینے کی برکت سے ہم اچھے اچھے فروٹ کھاتے ہیں، اس مہینے کی برکت سے ہم بھی کھاتے ہیں اور لوگ بھی کھاتے ہیں اور غریب لوگوں کے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہی عظمت والا ہے، یہ مہینہ ہی برکت والا ہے۔ ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کراؤ گے تو بھی وہی ثواب ملے گا، اور دودھ سے روزہ افطار کراؤ گے تو بھی وہی ثواب ملے گا، ایک کھجور سے افطار کراؤ گے تو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، یعنی کہ اس کو خوب کھلایا، تندرست کر دیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے پلائے گا، یعنی کہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا اور اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اس کو پیاسا نہ ہویا جائے گا۔ یعنی کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو حوض سے پلائے گا اور پھر وہ زندگی بھر کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت کے ہیں اور اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کہ کام کم لے، اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔